بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر میرے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باخوش آفیشل۔ آج خالد صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کی خبریں ہیڈ لائن بنتی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی فوجی افسر کی تعیناتی پر خبریں نہیں چھپتی، یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے، حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب سب بے نقاب ہو چکا ہے، سارے پردے ہٹ چکے ہیں، سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے۔ واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھا، اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا، ہماری 9 مئی اور 8 فروری کی درخواستیں نہیں سنی، ہر حربے سے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہماری 4 نشستیں کم کر دی۔ اور انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہا کہ تھرڈ امپائر ان کی پشت پر ہے، اسے بھی توسیع دی جانی ہے۔ یہ گروپ ہے، الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنا اور پارٹی کو آرڈر دینا ان کی کوشش تھی۔ ماتحت عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے، کنٹرول نہ ہونے والا جج تبدیل ہو جاتا ہے۔ جج 9 مئی مقدمہ کا فیصلہ دینے لگا، اسے تبدیل کر دیا۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ محسن نقوی ایک یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن وہ ملک کا کرتا دھرتا ہے۔ محسن نقوی نے ساری زندگی فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور خان صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے سب واضح ہو گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر جائیداد جانبدار امپائر ہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ دوسرا بلے باز ہے، ان کی تمام حرکات و مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے اور امپائروں کو توسیع ملے۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ پر ڈنڈوں سے حملہ کیا، اس کے بعد سے یہ اب تک کا سپریم کورٹ پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے۔ زبردست ججز راستے میں آئے مگر انہیں ہٹا دیا۔ اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کو قاضی فائز عیسیٰ نے باہر کر دیا۔ پروسیجر اینڈ ایکٹ خود قاضی نے بنوایا اور پھر تبدیل کر دیا۔ وہ اس قانون سازی سے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف بالکل ٹھیک ہے، پاکستان مکمل طور پر اسٹیٹ بن چکا ہے۔ یہ وہ مارشل لا جو ضیاء مشرف کے مارشل لا سے بھی سخت ہے۔ مشرف کے دور میں بڑے بڑے جلسے کیے لیکن کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور قاضی فائز لندن پلان کا حصہ ہے۔ عمران خان اور بشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی آگے بڑھائے کل تک کے لیے ملتوی۔ اور سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بینچ میں بیٹھنے سے انکار۔ یہ ابھی لڑائی واضح ہو رہی ہے، ابھی عدلیہ جو تقسیم ہے اس کے اثرات ہم پر بھی آئیں گے۔ اور ایک اہم خبر ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج، احتشام الحق ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کر دی۔ اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اگر ہم یہ نشستیں تحریک انصاف کو دے دیں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ سلمان اکرم راجہ سلمان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن ٹریبیونلز کا کیس سننے پر اعتراض کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن ٹریبیونل کا کیس سننے پر اعتراض کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن ٹریبیونلز کے کیس میں بینچ سے الگ ہونے کی سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کی استدعا مسترد کر دی۔ یہ بھی اعتراض کے باوجود یہ ڈھیٹ پن ہے۔ ناظرین، میں نہ مانوں، ایک کلائنٹ آپ پہ اعتراض کر رہا ہے اور آپ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ نہیں میں نے یہ سننا ہے، اس میں مفاد ہے، گورنمنٹ اس میں بچے گی، اسی لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ سلمان اکرم راجہ کی درخواست کو کیسے قبول کر سکتے، کیسے بینچ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں تقسیم ہے اسی وجہ سے ہے۔ مزید کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے سینیٹر سینئر قانون دان حامد نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے بینچ سے الگ ہونے کی استدعا کی۔
لیکن نہیں ہو رہے. جسٹس عالیہ نیلم نے چیف الیکشن کمشنر سے ایک ملاقات کے بعد ہی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کے الیکشن ٹریبیونلز کے لیے مقرر کردہ 6 میں سے 4 ججز کو نکال دیا. یہ 4 ججز وہ ہیں جو پہلے سے ہی کیسز سن رہے تھے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، یہ جو عالیہ نیلم صاحب جو چیف جسٹس بنی ہے آؤٹ آف دا وے جا کے، ان سے یہ تیسرے چوتھے نمبر پر تھی، ان سے 3-4 اوپر سینئر تھے. تو یہ اب سمجھ آ رہی ہے یہ کیوں بنی تھی، کیوں انہیں بنایا گیا تھا. اور نون لیگ ان کے بڑے صدقے والی جا رہی ہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ بار بار میرے بات کرنے کے دوران نہ بولیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سلمان اکرم راجہ پر برہم ہو گئے. ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. چیف جسٹس، کیا ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار کریں یا آئین پر؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہم پابند نہیں، الیکشن کمیشن کو آئین پر پابند کروائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہم دشمن نہیں، ایک ملک کے بسنے والے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو ایک ہفتے میں پنجاب ٹریبیونلز کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کروا دی. اور ایک اہم سماعت لاہور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم آج ہائی کورٹ میں موجود ہونے کے باوجود لیکن ان کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. آج ان کی عدالت میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف اہم سماعت ان کی عدالت میں مقرر تھی. اگر آج اس پر حکم امتناع آ جاتا تو قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بنائی جانے والے بینچ تحلیل ہو جانا تھا اور پروگرام بڑھ جانا تھا. اب سب کی نظر سندھ ہائی کورٹ پر لگی ہے جس نے فیصلہ محفوظ کر لیا. سندھ ہائی کورٹ نے، اور امید تھی کہ آج سنائیں گے، لیکن ابھی تک جب میں ویلا کر رہا ہوں ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف دائر درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی کاز لسٹ منسوخ کر دے گی. آج کورٹ نہیں ہو. عدالتی انصاف نے کہا کہ آج کورٹ نہیں ہوگی. شہری منیر احمد نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی. صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے. درخواست گزار، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا. درخواست، عدالت صدارتی آرڈیننس کو کل عدم قرار دے. یہ استدعا کی گئی ہے. عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرے. استدعا یہ بھی کی گئی ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہی رول ادا کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں جسٹس سجاد علی شاہ نے ادا کیا تھا. چیف جسٹس ون مین شو نہیں ہوتا، کورٹ کو ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ اکیلا اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست مسترد کرنے کے سنگل بینچ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر. پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری کی انٹرا کورٹ اپیل پر آج اعتراضات کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد سماعت کریں گے. تو نئی محمد پنچوتا صاحب نے بھی کہا کہ خاتون جج وہ جو دھمکی کیس تھا کہ بھی آج سماعت ہے. معافی مانگنے کے باوجود یہ کیس چل رہا ہے جہاں مریم کھل کا سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکیاں دیتی ہیں. اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے وہ سب قاضی فائز عیسیٰ، عمر فاروق اور اسکندر راجہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں ان تینوں کے فیصلوں پر ان کی شخصیات سمیت اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. یہ اعظم سعودی صاحب نے منصارہ میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بار کونسلز اور بار ایسوسیشن فروخت ہو چکی ہیں، اس لیے جو ملک بھر سے وکلاء آج کھڑے ہیں وہ سربکف جہاد کر رہے ہیں. اعظم سعودی صاحب نے کہا. اور ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کا ملٹری کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر جب کرنا ہوا تو رول 549 کے تحت مکمل پروسیجر فالو کرتے ہوئے مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کر دیا اور اس طرح یہ اپلیکیشن نپٹا دی گئی.
الیکشن کمیشن آج پھر بیٹھیں گے, اتنے اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ نے تمام مشکل آسان کی ہے. آئینی ادارے پھر بھی اتنی تاخیر کیوں, اللہ کرے آج فیصلہ ہو جائے. یہ جو آج فیصلہ ہے, لگ رہا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ مانے گی نہیں سپریم کورٹ کا, اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ ماننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہر نقطے پہ ہر اینگل سے سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہ ماننے کی صورت میں آئین کی توہین ہے, یہ آئین شکنی ہے. یہ الفاظ بڑے سخت ہیں, یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں, بڑا سخت فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں آگے جو ناظرین جو 1-2 ہفتہ ہے یہ بڑا کروشل ہے, بڑا سخت ہے, ہر محاذ پہ سخت ہے. گرم ہے پاکستان میں, حالات بہت گرم ہے, اور صبح کچھ خبریں آتی ہیں, دوپہر کو کچھ, شام کو کچھ. اللہ کرے پاکستان کا نازک وقت سے گزر رہا ہے, اللہ کرے اچھی خبریں ہیں, کیونکہ آئینی جنگ ہے, آئینی محاذ بھی گرم ہے. ادھر خان صاحب نے جمعرات کو کال دے دی ہے احتجاج کی, آگے ان کا ایک جلسہ ہے, اس میں بھی اگر NOC نہ ان کا وہ بھی ہم احتجاج کریں, تحریک چلائیں گے. آگے 5 اکتوبر کا جلسہ ہے مناری پاکستان, اس کے لحاظ سے بھی وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. دیکھیں ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ صرف جھوٹی انا اور جھوٹ پہ یہ سب کھڑا ہے. آج اگر ایمانداری سے سارے فیصلے ہو جائیں, ان کی پاسداری, آئین بلندی ہو جائے, آئین کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں, آئین کی حکمرانی ہو, تو سارے معاملات جو سارے ایشوز ہیں ود ان نو ٹائم حل ہو جائیں. خان یہی کہہ رہا ہے, جو اتنی دیر سے جیل میں بیٹھا ہو, یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آئین کو ماننا چاہیے, آئین کی سربلندی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں خان کی آواز کب تک ان لوگوں پہ اثر کرے گی. تو ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.